مردہ گدھے کا سر بیان کیا جاتا ہے۔ ایک دیہاتی کا گدھا مر گیا، اس نے اس کا سر کاٹ کر اپنے انگوروں کے باغ میں لٹکا دیا۔ ایک روشن خیال شخص اس طرف سے گزرا تو گدھے کا سر دیکھ کر کہا، بھائی کیا تو نے گدھے کا سر یہاں اس خیال سے لٹکایا ہے کہ انگور کی بیلیں نظر بد سے بچی رہیں گی؟ اگر تیرا یہ خیال ہے تو درست نہیں۔ بندے خدا، جو گدھا اپنی جان کی حفاظت نہ کر سکا وہ تیرے انگوروں کو کس طرح محفوظ رکھے گا؟ غور تو کر، وہ طبیب کسی کا کیا علاج کر لے گا جو خود بیماریوں میں گھرا ہوا ہو؟ یہ شان تو صرف خدا کی ہے، وہ محافظ حقیقی ہے۔ خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو کام آئے انسان کی بگڑی بنائے، وہی کارساز حقیقی ہے بھائی، تو پھر غیر کے در پہ کیوں سر جھکائے؟ توہم پرستی ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ جس قوم میں یہ مرض جڑ پکڑ جائے اس کا زوال یقینی بات بن جاتا ہے۔ اس بیماری کا سب سے اچھا علاج عقیدہ توحید ہے۔ جب انسان کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ اللہ کے اذن اور اللہ کے علم کے سوا نہ ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے نہ فائدہ، تو اس میں غیر معمولی قوت عمل اور خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں یہی درس دیا ہے۔ گدھ اور چیل کا مقابلہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک گدھ اور چیل کے مابین اس بات پر بحث ہو گئی کہ دونوں میں کس کی نگاہ زیادہ تیز ہے۔ گدھ کہتا تھا میری نگاہ تیز ہے، اور چیل کا دعویٰ تھا کہ میں زیادہ دوربین ہوں۔ آخر دونوں اپنے اپنے دعوے کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے بلندی کی طرف اڑے۔ جب دونوں بہت بلندی پر پہنچ گئے تو گدھ نے زمین کی طرف نگاہ کی اور چیل سے کہا، میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ زمین پر گندم کا ایک دانہ پڑا ہے۔ چیل بولی، چلو نیچے چل کر دیکھتے ہیں، اگر تمہاری بات سچ نکلی تو تم جیت جاؤ گے، میں ہار جاؤں گی۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد دونوں نے غوطہ لگایا۔ زمین پر واقعی گندم کا دانہ پڑا تھا، مگر اس دانے کا وہاں ہونا بے سبب نہ تھا۔ دراصل وہاں ایک شکاری نے جال لگا رکھا تھا اور پرندوں کو جال میں پھانسنے کے لیے گندم کے دانے بکھیرے تھے۔ گدھ نے زمین پر اتر کر گندم کا دانہ کھانا چاہا تو شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ یہ دیکھ کر چیل بولی، حیرت کی بات ہے، تم نے اتنی بلندی سے گندم کا ننھا سا دانہ تو دیکھ لیا لیکن شکاری کا جال نہ دیکھ سکے۔ گدھ افسردہ ہو کر بولا، جب تقدیر کا فیصلہ صادر ہوتا ہے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے، جب قضا اپنا حربہ پھینکتی ہے تو تیز نگاہیں رکھنے والی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اٹل تقدیر کا ہر فیصلہ ہے، کہاں ٹلتی ہے تقدیر الہی، نہ کام آئے گی تیرے کوئی تدبیر، اگر تقدیر میں ہوگی تباہی۔ اس حکایت میں بھی جبر و قدر کا مسئلہ زیر بحث آیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ اعتراض خاصا وزنی معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان مجبور محض ہے اور ہر کام تقدیر کے فیصلے کے مطابق ہی انجام پاتا ہے تو پھر سزا یا جزا کیوں دی جائے گی؟ دراصل یہ مغالطہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی اصل حیثیت اور خدا کی شان سے آگاہی نہیں ہوتی۔ انسان کی حیثیت یہ ہے کہ اسے خدا نے اپنا نائب بنا کر زمین پر آباد کیا ہے، اور خدا کی شان یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ اس بات پر کامل قدرت رکھتا ہے کہ جو اختیارات انسان کو بخشے ہیں جب چاہے اس سے چھین لے۔ اونٹنی اور اس کا بچہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک اونٹنی جس پر بوجھ لگا ہوا تھا سفر میں تھی، اس کا بچہ ساتھ ساتھ بھاگتا جاتا تھا۔ جب وہ تھک گیا تو اپنی ماں سے کہا، ماں ذرا دیر کے لیے تو رک جا کہ میں سستا لوں۔ اونٹنی بچے کی بات سنی تو بولی، بیٹے اگر میری مہار میرے قبضے میں ہوتی تو میری کمر پر یہ بوجھ لدا ہوا نہ ہوتا۔ کسی اور کے ہاتھ میں ہے مہار، قدم اپنا کرتا ہے ناحق شمار، شتر کے لیے اس کی منزل وہی، جہاں اس کو لے جائے اس کا سوار۔ یہ حکایت بیان کرتے ہوئے حضرت سعدی اپنے قارئین کو اس نتیجے کی طرف لے جاتے ہیں کہ جب ہمارے جملہ معاملات اللہ پاک کی منشا اور مشیت کے مطابق طے ہوتے ہیں تو پھر روزی کے لیے کسی اور کے دروازے پر جا کر دست سوال دراز کرنا نامناسب ہے۔ اس موضوع پر انہوں نے بڑا ہی پر اثر اور خوبصورت شعر لکھا ہے۔ نکم سعدیہ دیدہ بر دست کس کہ بخشندے پروردگار است تو بس۔ اے سعدی، تجھے چاہیے کہ کسی انسان کا آسرا نہ ڈھونڈے، کیونکہ جو کچھ ملتا ہے اللہ پاک کے در سے ہی عطا ہوتا ہے۔ بچے کا روزہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک بچے نے روزہ رکھ لیا، آدھا دن تو اس نے جیسے تیسے گزارا کیا، لیکن پھر بھوک اور پیاس کی تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی اور اس نے اس خیال سے کہ اگر میں چپکے سے کچھ کھا لوں گا تو کسے خبر ہوگی، روزہ توڑ دیا۔ گھر والوں کو اس کے اس گناہ کی واقعی خبر نہ ہوئی۔
وہ شام تک اس کی دل دہی اور مدارات میں لگے رہے اور افطار کا بہت اچھا انتظام کیا، لیکن ظاہر ہے کہ روزے سے تو اب اس کا کچھ سروکار نہ رہا تھا۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ وہ بوڑھا اس بچے سے بڑھ کر نادان ہے جو دکھاوے کے لیے روزے رکھتا اور نمازیں پڑھتا ہے۔ عبادت تو وہی ہے جو صرف اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے کی جائے۔ ایسی نماز تو الٹا دوزخ کی طرف دھکیل دے گی جو لوگوں میں مقبولیت اور نیک نامی حاصل کرنے کے لیے پڑھی جائے گی۔ اگر مقصد صرف مخلوق کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تو نمازی کا مسلح آگ کے انگاروں پر بچھا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص زید کی خدمت کر کے امر سے اجرت حاصل کرنے کی توقع رکھتا ہے تو وہ احمق ہے۔ ادا کرتا ہے جو سجدے ریاکاری کے دامن پر، نہ ان سجدوں سے روشن ہوگی ہرگز تیری پیشانی۔ فراہم کر کہیں سے دولت احساس سینے میں کہ بس اخلاص کی حدت سے دل ہوتے ہیں نورانی۔ اسی بات میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت مؤثر انداز میں ریاکاری کی مذمت کی ہے۔ ریاکاری دراصل منافقت ہی کی ایک شکل ہے، اور منافق کے بارے میں قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ اسے دوزخ کے عذاب سے کبھی رہائی نصیب نہ ہوگی۔ کسی کو بھی دھوکہ دینا انسانی شرف کے منافی ہے، چاہے کہ نعوذ باللہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے کہ مقصد تو مخلوق کو خوش کرنا ہو اور ظاہر یہ کیا جائے کہ یہ کام خدا کی خوشنودی کے لیے ہے۔ حاجی صاحب کا تحفہ۔ حضرت سعدی بیان فرماتے ہیں، ایک حاجی صاحب مجھ سے ایسے ناراض ہوئے کہ گفتگو کے دوران انہوں نے مجھے کتا کہہ دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ انہیں حاجی صاحب نے ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایک کنگھا بطور تحفہ مجھے دیا۔ چونکہ پہلی بات میرے ذہن میں محفوظ تھی، اس لیے میں نے کنگھا ان کے سامنے زمین پر پھینک دیا اور کہا، میں وہ ہوں جسے آپ نے کتا کہا تھا، کیا یہ کنگھا ہڈی سمجھ کر عنایت فرما رہے ہیں؟ میرے لیے آپ کی یہی عنایت کافی ہوگی کہ آئندہ اس برے نام سے یاد نہ کریں۔ اگر میں اپنے محنت سے حاصل کیا ہوا سرکہ کھا رہا ہوں تو یہ اس حلوے سے بہتر ہے جو کسی کا ظلم برداشت کرنے کے بعد حاصل ہو۔ جو شخص تھوڑے پر قناعت کر لیتا ہے وہ بادشاہ اور درویش کو ایک جیسا سمجھتا ہے۔ قناعت کرے گا اگر اختیار تو یکساں درویش اور تاجدار۔ قناعت ہے ایک نسخہ کیمیا، خزاں بھی رہتی ہے اس سے باہر۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں قناعت اختیار کرنے اور اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کرنے کی تلقین کی ہے۔ عام اخلاق کے لوگوں کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر انہیں کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو تو وہ گالیاں کھا کر بھی بے مزہ نہیں ہوتے، لیکن شریف اور خوددار انسان اپنی عزت کے لیے قارون کے خزانے پر بھی لات مار دیتا ہے۔ کم برس کا احسان بیان کیا جاتا ہے، ایک باہمیت دیندار شخص بخار میں مبتلا ہو گیا۔ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ فلاں شخص کے پاس بہت عمدہ گلقند ہے، تھوڑا سا مانگ لے، امید ہی شفا یاب ہو جائے گا۔ خوددار آدمی نے جواب دیا، نہ بھائی، میں ایسے تلخ کلام اور ترشی شخص سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ اس کے لہجے کی ترشی برداشت کرنے سے تو یہ بات آسان ہے کہ انسان موت کی تلخی برداشت کر لے۔ عقل مند اس شخص کے ہاتھ سے شکر کھانا بھی پسند نہیں کرتا جس کے چہرے سے غرور کی ترشی ظاہر ہو رہی ہو۔ نفس امارہ انسان کو ذلیل کر کے چھوڑتا ہے، بس اس کی پیروی مناسب نہیں۔ مرد ہے تو نفس امارہ کے پھندے میں نہ آ، اس سے جو وابستہ ہوتا ہے وہ رہتا ہے ذلیل۔ سرفراز و سرخ رو ہوں گے فقط مردان حق، اس صداقت کے لیے قرآن کی ہے محکم دلیل۔ اسی طرح میں حضرت سعدی نے کمزور اور کمینی شخص کا احسان مند ہونے سے روکا ہے، اور سچ بات یہ ہے کہ باعزت زندگی گزارنے کے لیے ضروری شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے، اول تو بد فطرت اور کمینی لوگ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہی نہیں، اور اگر کبھی ان کے ہاتھ سے کوئی نیکی کا کام ہو جائے تو ساری زندگی گردن پر سوار رہتے ہیں۔ پیٹو درویش۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ درویشی اختیار کیے ہوئے ہم چند دوست اکٹھے زندگی گزار رہے تھے۔ ہم میں سے ایک شخص بہت بسیار خور اور بے صبر تھا۔ ایک دن ہم کھجوروں کے ایک باغ کی طرف جا نکلے۔ سرخ سرخ پکی کھجوریں دیکھ کر پیٹو کا جی للچایا اور وہ جلدی سے ایک درخت پر چڑھ گیا، لیکن ابھی جی بھر کر کھانے بھی نہ پایا تھا کہ شاخ ہاتھ سے چھوٹ گئی اور گر کر مر گیا۔ پیٹو کے گرتے ہی اتفاق سے باغ کا مالک بھی وہاں آ گیا۔ اس نے اس کی لاش دیکھی تو پوچھا، اسے کس نے مار ڈالا؟ میں نے جواب دیا، اس کے پھیلے ہوئے پیٹ نے۔
حقیقت یہ ہے کہ پیٹو آدمی کا پیٹ اس کے ہاتھوں اور پیروں کے لیے زنجیر بن جاتا ہے. اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تنور شکم کو نہ رکھ جو عزیز کہ اٹھ جائے اچھے برے کی تمیز. اگر عقل ہے صبر کر اختیار نہیں کوئی میوہ بھی اس سے لذیذ. پرخوری بظاہر معمولی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عادت نہ صرف افراد بلکہ قوموں کو ہلاک کر ڈالتی ہے. جو شخص عام آدمی کی خوراک سے زیادہ کھاتا ہے وہ بالیقین دوسروں کا حصہ کھاتا ہے، اور پھر اس بے انصافی کے اثرات غیر محسوس طور پر پورے معاشرے میں پھیلتے چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا نقصان یہ پہنچتا ہے کہ ایسا شخص حقیقی توانائی سے محروم ہو جاتا ہے اور یوں اپنے معاشرے کو وہ فائدے پہنچانے کا اہل نہیں رہتا جو اس کی ذات سے لازمی طور پر پہنچنے چاہیے. اس کی حیثیت محض فضلہ بنانے والی مشین کی سے رہ جاتی ہے. کسان کے گنے بیان کیا جاتا ہے. ایک کسان کی گنے کی فصل بہت اچھی ہوئی. اپنا گنا فروخت کرنے کی جدوجہد میں وہ ایک شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا آپ میرا گنا خرید لیں، اگر نقد قیمت ادا نہ کر سکیں تو کوئی حرج نہیں، میں ادھار دینے کے لیے تیار ہوں. کسان کی یہ بات سن کر اس دانا شخص نے کہا بھائی مجھے تو اس سودے سے معافی رکھو، میں گنوں کے بغیر گزارا کر لوں گا، لیکن تو تقاضا کرنے میں صبر نہ کر سکے گا. قرض لینا صحیح ہے لیکن نتیجہ قہر ہے. قرض لے کر آدمی آسودہ رہ سکتا نہیں. مانتا ہوں قرض کے گنے میں بھی ہوگی مٹھاس، تلخی نہیں جو تقاضے میں وہ سہ سکتا نہیں. حضرت سعدی نے اس حکایت میں قرض کی لعنت سے بچنے کا درس دیا ہے. اس میں شک نہیں کہ متمدن زندگی میں قرض لینا معیوب خیال نہیں کیا جاتا، لیکن اس سلسلے میں یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ انتہائی ضرورت کے بغیر ادھار نہ لیا جائے. اس عادت کو بہرحال قبیح قرار دیا جائے گا کہ انسان قرض لینے کو اپنی عادت ہی بنا لے. زندگی گزارنے کا صحیح اور باوقار طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائے، اور اگر کسی اشد ضرورت سے قرض لینا نہ پڑے تو اس کی ادائیگی کو تمام باتوں سے زیادہ ضروری خیال کرے. خوددار درویش بیان کیا جاتا ہے. ختم کے بادشاہ نے ازراہی قدردانی ایک بزرگ کی خدمت میں ریشم کا بہت عمدہ لباس بھیجا. بزرگ نے یہ لباس پہن کر زمین ادب کو بوسہ دیا، بادشاہ کے جود و سخا اور عالی ظرفی کی تعریف کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس خلط کے عمدہ ہونے میں کلام نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں میرا پیوند لگا خرقہ بہت بہتر ہے، کیونکہ اسے پہن کر کسی انسان کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑتا. تیری خودی وہ متاع عزیز ہے ناداں، نہیں قیصر و کسریٰ کے تاج جس کا جواب. حریر و اطلس و کم خواب لے کے سر نہ جھکا، نہ کر جمال خودی کھو کے اپنا حال خراب. انسان کی غالب اکثریت ہمیشہ سے دولت کو سب سے بڑی قوت خیال کرتی رہی ہے. ایسے لوگ حصول دولت کے لیے ہر قسم کی بے ضابطگی اور ذلت قبول کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اہل دانش کے نزدیک سب سے قیمتی متاع ایمان ہے، جس کا ایک پہلو خودی بھی ہے. حقیقی انسان دراصل وہ ہوتا ہے جو اس گوشت پوش کے پتلے کے اندر ہوتا ہے. یہ اندر کا آدمی اگر زندہ و بیدار ہے تو وہ شخص انسان کہلانے کا مستحق ہے، ورنہ اس کی حیثیت جانوروں سے بھی ارذل ہوگی. حرص کی سزا بیان کیا جاتا ہے. ایک شخص بہت عسرت کی حالت میں زندگی گزار رہا تھا. روکھی روٹی اور پیاز کے سوا اسے کچھ میسر نہ آتا تھا. ایک شخص نے اس سے کہا بڑی تو بھی خوب آدمی ہے، بادشاہ کی طرف سے روزانہ بھنڈارا تقسیم ہوتا ہے، ہر شخص کو روٹی اور دال مفت ملتی ہے، تو وہاں کیوں نہیں جاتا؟ یہ بات سن کر مفلس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کمر کس کر لنگر خانے پہنچ گیا. وہاں واقعی لنگر بٹ رہا تھا، لیکن اس بیچارے کو اس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا کہ اس کے کپڑے پھٹ گئے اور ایک ہاتھ ٹوٹ گیا. وہ روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ اے نفس، اپنے کیے کی سزا بھگت. جو شخص حرص کے پھندے میں پھنستا ہے اس کے بد نصیب ہونے میں شک نہیں کرنا چاہیے. اپنے گھر کی روکھی سوکھی دوسروں کے شیرمال سے بہتر ہے. حرص کی تلخی سے منہ کڑوا نہیں کرتے کبھی، مطمئن رہتے ہیں اپنے حال میں اہل کمال. اپنی عزت جان سے بھی بڑھ کے رکھتے ہیں عزیز، دکھ اٹھا لیتے ہیں پھیلاتے نہیں دستے سوال.
نفسیات کے ماہرین اور معلمین اخلاق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خیرات کھانے والے لوگ عزت نفس سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے قابل نہیں رہتے، اور جو چیز خیرات کے لیے ہاتھ پھیلانے پر آمادہ کرتی ہے وہ حرص ہے۔ اگر انسان صابر و شاکر ہو تو وہ بہرحال مطمئن اور باوقار رہتا ہے۔ غریب بچے کے دانت بیان کیا جاتا ہے، ایک مفلس کے شیرخوار بچے کے دانت نکلنے شروع ہوئے تو وہ بہت پریشان ہوا، سوچنے لگا دانت نکلے ہیں تو اب جو روٹی بھی مانگے گا۔ ادھر اپنا حال یہ ہے کہ وہ مشکل گزارا ہوتا ہے۔ اس نے بہت غور کیا لیکن اپنے بیٹے کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے سلسلے میں اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، لیکن جب اس نے اپنی بیوی سے اس بارے میں گفتگو کی تو اس نے بہت اعتماد سے کہا کہ تو یہ فکر اپنے سر نہ لے کہ اگر تو اس کی غذا فراہم نہ کرے گا تو بچہ مر جائے گا، جس نے اسے دانت بخشے وہ یقیناً کھانے کو بھی دے گا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ جب کوئی شخص غلام خریدتا ہے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتا ہے؟ کیا تجھے اپنے خدا پر اتنا بھروسہ بھی نہیں ہے جتنا ایک غلام کو اپنے آقا پر ہوتا ہے؟ اور آپ نے مزید کہا اصل مسئلہ تو دل کا حرص و حوث سے پاک ہونا ہے۔ جب انسان کے دل کو ایسی پاکیزگی عطا ہو جاتی ہے تو اس کے نزدیک مٹی اور سونے برابر ہو جاتے ہیں، اور یہ پاکیزگی حاصل نہ ہو تو فریدون جیسا بادشاہ بن کر بھی انسان مزید ملک حاصل کرنے کی تمنا کرتا ہے۔ وہ رزاق حقیقی رزق کرتا ہے عطا سب کو، ہو مفلس یا توانگر سب اسی کے در سے پاتے ہیں۔ وہ ناداں ہے جو کہتا ہے ہنر ہے کارگر اس کا، حقیقت تو بس اتنی ہے وہ دیتا ہے تو کھاتے ہیں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں ایک ایسی عمدہ بات بتائی ہے کہ اگر اسے پوری طرح ذہن نشین کر لیا جائے تو تفکرات کا خاتمہ ہو جائے اور بغیر کسی کوشش کے ہزارہا فتنوں کا سدباب ہو جائے۔ جو بات قریب قریب ہر شخص کو پریشان رکھتی ہے اور بے ایمانی کرنے پر بھی آمادہ کر دیتی ہے وہ اولاد کے مستقبل کی فکر ہے۔ میرے بچے میری بات کیا کریں گے، ان کا گزارا کس طرح ہوگا، میں اپنے بچوں کے لیے اتنا تو چھوڑ دوں کہ وہ دال روٹی کی فکر سے آزاد رہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو باستثناء چند سبھی سوچتے ہیں اور طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعدی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جو ہمارا رزاق ہے وہی ہمارے بچوں کا بھی ہے، پھر ہمیں ناحق کی فکر مول لینے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت اکبر الہ آبادی نے بھی اس سلسلے میں بہت پیاری بات کہی ہے، فرماتے ہیں کہ تردد سے فکر اہل و عیال تم تو پروردگار بن بیٹھے۔ سلطان تکوش کا راز بیان کیا جاتا ہے، ترک بادشاہ تکوش اپنے ایک غلام پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اس غلام سے کوئی بات کہی اور تاکید کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ غلام نے وعدہ کیا لیکن وہ اپنا یہ وعدہ پورا نہ کر سکا۔ 1 سال کے بعد بادشاہ کا راز اپنے ایک معتمد ساتھی کو بتا دیا۔ اس نے کسی اور سے ذکر کیا اور یوں وہ بات جسے تک اس چھپانا چاہتا تھا قریب قریب سارے شہر میں مشہور ہو گئی۔ بادشاہ اس بات سے آگاہ ہوا تو اسے غلام پر بہت غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا کہ نہ صرف اس غلام کو بلکہ ان سارے غلاموں کو قتل کر دیا جائے جنہوں نے افشائے راز میں حصہ لیا ہے۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی، جلاد تلواریں سونت کر غلاموں کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ موت سر پر منڈلانے لگی تو ایک دانا غلام نے بادشاہ سے کہا کہ حضور والا ہم سب یقیناً گناہ گار ہیں، شاہی راز کی حفاظت میں ناکام رہے، لیکن اصل میں تو سب سے پہلے یہ گناہ خود حضور سے سرزد ہوا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جس راز کی حفاظت خود حضور نہ کر سکے اس کی حفاظت ہم ادنا غلام کس طرح کر سکتے تھے۔ داناؤں کا قول ہے کہ اپنے دل کا راز بہترین دوست پر بھی ظاہر نہ کر، ورنہ وہ بھی تیری طرح دوسروں سے کہتا پھرے گا۔ راز اسی وقت تک راز ہے جب تک تیرے دل میں ہے۔ یہ دیو آزاد ہو جائے تو اسے دوبارہ قید نہیں کیا جا سکتا۔ مضبوط گھوڑے کی رسی ایک کمزور بچہ بھی کھول سکتا ہے، لیکن جب وہ آزاد ہو کر سرپٹ بھاگے تو بہت سے پہلوان بھی اسے نہیں پکڑ سکتے۔ معتمد کے واسطے بھی مہر خاموشی نہ توڑ، اپنے رازوں کی حفاظت آپ کر اے ہوش مند، غیر ہو ان کا امی ایسی توقع ہے فضول، دیکھتا ہے آگ پر آواز دیتا ہے سپند۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان تھوتھا چنا باجے گھنا کی مثال نہ ہو، بلکہ دل و دماغ پر اس کا ایسا قابو ہو کہ تفریحاً بھی کوئی فالتو بات اس کی زبان پر نہ آئے، خاص طور پر اہم راز تو کسی پر ظاہر ہونے ہی نہ دے، اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایسی بات زبان پر آئے ہی نہیں۔
خاموشی باعث برکت ہے۔ بیان کیا جاتا ہے مصر کی کسی بستی میں ایک گدڑی پوش فقیر رہتا تھا۔ وہ کسی سے بات چیت نہ کرتا۔ اس کی یہ خاموشی لوگوں کے لیے اس کی بزرگی کا ثبوت بن گئی تھی۔ لوگ اسے بزرگ خیال کر کے پروانوں کی طرح اس کے گرد جمع رہتے تھے۔ شامت اعمال ایک دن اس شخص نے سوچا کہ اتنی مخلوق جو میرے گرد جمع رہتی ہے یہ لازمی طور پر میرے صاحب کمال ہونے کی وجہ سے ہے، اور مجھے چاہیے کہ لوگوں پر اپنا کمال ظاہر کروں۔ خاموش رہا تو لوگوں کو کیا معلوم ہوگا کہ میں کتنا بڑا بزرگ ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے مہر خاموشی توڑی اور عقیدت مندوں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اگر وہ صاحب کمال ہوتا تو اس کی دانائی کی باتوں سے لوگوں کے دلوں میں اس کی عقیدت زیادہ ہوتی، لیکن وہ تو میرا جاہل تھا۔ لوگوں نے اس کی الٹی سیدھی باتیں سنی تو اصلیت سے آگاہ ہو گئے اور اس کی ذات سے ان کی عقیدت جاتی رہی۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں، اے ہوشمند، تیرے لیے خاموشی وجہ عزت و وقار ہے۔ یہ ایک ایسا وصف ہے جو جاہل کے عیوب بھی چھپاتا ہے۔ بس لازم ہے کہ بے ضرور اور بغیر سوچے سمجھے زبان کو حرکت نہ دے۔ بڑی سراہی کی مانند بولنا اچھا، نہ خالی ڈھول کے مانند بول اے ناداں۔ ہو لب کشا تو برآمد ہو حرف دانائی، جو یوں نہیں ہے تو خاموش ہی رہے انسان۔ دانیوں کا قول ہے کہ کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا انسان کے لیے بہت سی بھلائیوں کا باعث بنتا ہے۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں کم بولنے کے فائدوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ کم گو انسان ہمیشہ معزز رہتا ہے۔ کمزور کا غصہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جذباتی شخص کسی سے جھگڑ پڑا اور اول فول بکنے لگا۔ مد مقابل نے اسے خوب مارا اور اس کا لباس تار تار کر دیا۔ اس کا یہ حال دیکھا تو ایک دانا شخص نے کہا، اگر تو عقل سے کام لیتا اور اپنی زبان کو قابو میں رکھتا تو تیرا یہ حال نہ ہوتا۔ تو اگر غنچے کی طرح اپنا منہ بند رکھتا تو پھول کی طرح دریدہ دامن نہ ہوتا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک کم عقل اور گھبرایا ہوا شخص ہی شیخی بگھارتا اور اس کے نتیجے میں نقصان اٹھاتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ آگ سرتاپا زبان ہی زبان ہے، بھڑکتی ہے، چٹکتی ہے، لپکتی ہے، لیکن پانی کی تھوڑی سی مقدار بھی اسے بجھا دیتی ہے۔ آگ کی طرح بھڑکنے میں نہیں کوئی کمال، رہ صدا چشمے شیریں کی طرح نرم خرام، ضبط مشکل ہے مگر اس کا نتیجہ اچھا، دل میں یہ بات بٹھا اپنے کے ہے غصہ حرام۔ غصہ بہرحال نقصان پہنچانے والی چیز ہے، اور کمزوری کی حالت میں غصہ آئے تو وہ تو اور بھی تباہ کرتا ہے۔ یہ اتنی بری چیز ہے کہ قرآن مجید میں اس پر قابو پانے کی تاکید بطور خاص کی گئی ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں یہی بات بیان کی ہے کہ غصے کے اظہار کے مقابلے میں اس پر قابو پانا افضل ہے۔ قیدی اندلیب۔ بیان کیا جاتا ہے عزب الدولہ دولمی کا ایک بیٹا بیمار ہو گیا۔ شاہی طبیبوں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی لیکن شہزادہ صحت یاب نہ ہوا۔ جب یہ صورت پیدا ہوئی تو ایک خدا رسیدہ شخص نے کہا کہ صدقہ اور نیکی کے کاموں کے باعث بلائیں رد ہوتی ہیں۔ اگر ان پرندوں کو آزاد کر دیا جائے جو شاہی محل اور باغ کی زینت بڑھانے کے لیے پنجروں میں بند کر کے رکھے گئے ہیں تو خدا کی ذات سے امید ہے کہ شہزادہ صحت یاب ہو جائے گا۔ عزب الدولہ نے یہ مشورہ پسند کیا اور تمام پرندوں کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا، لیکن ایک خوشنوا بلبل کے بارے میں کہا کہ اسے آزاد نہ کیا جائے۔ بات یہ تھی کہ عزب الدولہ کو اس کی آواز بہت پسند تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا قیمتی پرندہ اس سے جدا ہو جائے۔ پرندوں کے آزاد ہونے کے بعد شہزادہ واقعی تندرست ہو گیا۔ غسل صحت کے بعد وہ باغ کی سیر کے لیے گیا تو ایک جگہ اس خوش الہان بلبل کا پنجرہ دیکھا۔ شہزادے کو پرندوں کی آزادی اور اس بلبل کے بارے میں خاص حکم سے آگاہی تھی۔ اس نے بلبل کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے خوشنوا پرندے، تجھے بھی دوسرے پرندوں کی طرح آزادی مل جاتی، لیکن تیرا کمال تیری آزادی کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ یہی حال انسانوں کا ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنے گوشے گمنامی میں خاموش بیٹھا ہے، ہر طرح کی کشمکش سے محفوظ ہے، لیکن جیسے ہی اس نے کوئی دعویٰ کیا اور نمایاں ہونے کی کوشش کی، آزمائشوں میں مبتلا ہو گیا۔ اظہار کمال میں خطر ہے، کانٹوں سے بھری یہ راہ گزر ہے، بہتر ہے یہی نہ ہو نمایاں، شر سے بچنا بھی ایک ہنر ہے۔ بادی نظر میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت سعدی نے اس حکایت میں ترک دنیا اور گوشہ نشینی کی ترغیب دی ہے، لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہے۔
یہاں دعویٰ کرنے سے ان کی مراد اس فخر اور غرور سے ہے جو کسی قسم کا کمال حاصل ہونے کے بعد انسان کے دل میں بالعموم پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ اپنے کمال پر غرور دوسروں کو حقیر اور کم درجے کا دکھاتا ہے اور انسان کو اپنی ذات بہت ہی بڑی معلوم ہونے لگتی ہے، اور یقیناً یہ ایک بری بات ہے۔ حضرت سعدی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان آزمائش میں پڑنے کے خوف سے کوئی کمال حاصل ہی نہ کرے اور زندگی کی جدوجہد میں حصہ ہی نہ لے۔ مرید کی پٹائی۔ بیان کرتے ہیں کسی بزرگ کا ایک مرید ترک درویشوں کی محفل میں شامل ہوا اور ان کا گانا بجانا سن کر اس پر ایسی بے خودی کھائی کہ اس نے سازندوں کے ساز توڑ ڈالے۔ اس حرکت پر درویش بگڑ گئے اور انہوں نے اس شخص کی خوب مرمت کی۔ مار کھا کر یہ مرید صاحب اپنی پیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان پر جو تشدد ہوا تھا اس کا حال سنایا۔ پیر نے ساری بات سن کر کہا، بیٹے اگر تجھے نہیں چاہتا کہ تیرے چہرے کو دف کی طرح تھپڑ مار کر سرخ کیا جائے تو چنگ کی طرح اپنا سر جھکا لے۔ بزم میں سلامت رہ نہیں سکتے حواس، عافیت چاہے تو ایسی بزم میں شامل نہ ہو۔ بزم ہستی میں خرد کی رہنمائی کر قبول، ہوش میں رہ جوش مدھم کر سراپا دل نہ ہو۔ اس شکایت میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی محفلوں میں شرکت سے روکا ہے جہاں انسان کی عقل پر جذبات غالب آ جایا کرتے ہیں اور وہ ایسی حرکات کر گزرتا ہے جنہیں کوئی شریف آدمی پسند نہیں کرتا۔ برائی سے بچنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آدمی برے لوگوں اور ان کی محفلوں سے دور رہے اور لہو و لعب کے خیالات کو ذہن سے بالکل نکال دے۔ نااہلوں کو نصیحت۔ بیان کیا جاتا ہے دو دوست سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی اپنے مخالف کو ڈنڈے مار رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی گالیاں بک رہا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر ایک دوست بولا، ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کو صلح صفائی پر آمادہ کریں۔ دوسرے نے کہا، یہ لوگ بہت غصے میں ہیں، ہماری بات نہ مانیں گے، ہمیں ان کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ دوسرے شخص کی یہ بات دانائی اور معاملہ فہمی کے مطابق تھی، لیکن پہلے نے اسے اس کی بزدلی خیال کیا اور اپنی شجاعت کا ثبوت دینے کے لیے لڑنے والوں کے درمیان گھس گیا اور انہیں لڑنے سے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس شخص کی یہ کوشش اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن جن لوگوں کو وہ نصیحت کر رہا تھا اس وقت عقل و ہوش سے بیگانہ تھے۔ کسی نے بھی اس کی نصیحتوں کی طرف توجہ نہ دی، بلکہ ذرا دیر بعد تو یہ ہوا کہ اس مشتعل ہجوم کے کئی آدمی اس پر پل پڑے اور مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک کام کرتے ہوئے بھی انسان کو اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے، خاص طور پر ایسے لڑائی بھڑائی کے معاملوں میں تو سب سے پہلے اپنے بچاؤ کا خیال کرنا ضروری ہے۔ قوتیں جتنی خدا نے دی ان سے کام لے، فہم اور ادراک سے معلوم کر اچھا برا، آگ کی بھٹی میں عاقل کب لگاتا ہے چھلانگ، تو اگر دانا ہے پہلے اپنے دامن کو بچا۔ فساد کو مٹانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایسی کوششوں کو بعض شرطوں کے ساتھ جہاد قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس سلسلے میں بھی یہ دیکھنا بے حد ضروری ہے کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ نتیجہ خیز بھی ہوگی یا نہیں، نیز یہ کہ ہماری اپنی ذات پر اس کا کیا اثر مرتب ہوگا۔ ہندی زبان کے ایک شاعر نے اس سلسلے میں بڑی عمدہ بات کہی ہے، سیکھ واکو دیجے جاکو سیکھ سہائے، سیکھ نہ دیجے باندرا دیے کا گھر جائے۔ یعنی نصیحت اسے کرنی چاہیے جس میں نصیحت قبول کرنے کا مادہ ہو۔ اس دیے کی طرح میں بن جائیے جس نے بندر کو نصیحت کی تھی اور اپنا گھر برباد کر لیا تھا۔ حکایات بستان سعدی، اس کے ساتھ ہی کیسٹ نمبر 4 کی ایک